بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ جماعت سوم کی اردو کی کتاب ہے۔ آج 3 ستمبر جمعرات کا دن ہے۔ آج ہم نظم نعت کی پڑھائی کریں گے، اس کے سوالات کے جوابات اور والدہ کے نام بیمار پرسی کا خط پڑھیں گے۔ پاکستان اوورسیز دختران ملت ہائر سیکنڈری اسکول منڈیر۔ آج کی اچھی بات، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں کہ کون کتنا خوش شکل اور خوبصورت ہے اور کس کے پاس کتنا مال و دولت ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ آپ کا دل کتنا صاف اور سچا ہے اور آپ کے اعمال کتنے اچھے ہیں۔ اس لیے اپنے دل کو اچھا اور سچا رکھیں اور اپنے اعمال کو نیک بنائیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو مکہ شہر میں پیدا ہوئے۔ آپ اخلاق کے بلند درجہ پر فائز تھے۔ آپ کو قریش کے لوگ صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ جس نظم میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و صفات کی بڑائی بیان کی جاتی ہے اسے نعت کہا جاتا ہے۔ آج ہم سبق نمبر 3 عنوان نظم نعت صفحہ نمبر 7 کی پڑھائی کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس سبق کے اہم الفاظ پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ دہرائیے گا۔ سب سے پہلا لفظ ہے غم گسار۔ غم گسار یعنی غم بانٹنے والا، ہمدرد۔ پیغام، پیغام۔ حق، حق یعنی سچ۔ اعلیٰ، اعلیٰ یعنی اونچا۔ ذات، ذات۔ آئیے اس نظم کی پڑھائی کرتے ہیں۔ آپ اپنے ہاتھ میں ایک کچی پینسل پکڑیں اور نئے الفاظ کو خط کشید کرتے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کی رہنمائی کی۔ آپ نے سب کی رہنمائی کی۔ ساری مخلوق سے بھلائی کی۔ رہنمائی، مخلوق، بھلائی۔ خط کشید کریں۔ رہنمائی کا مطلب ہوتا ہے رستہ دکھانا۔ مخلوق یعنی لوگ، بھلائی یعنی نیکی۔ روشنی آپ ہی کے دم سے ہے۔ روشنی آپ ہی کے دم سے ہے۔ زندگی آپ کے قدم سے ہے، یعنی دنیا میں جتنی بھی روشنی ہے اور جو ساری مخلوقات ہیں وہ آپ کے ہی دم قدم سے ہیں۔ اے یتیموں کے غم گسار سلام، اے مدینے کے تاجدار سلام۔ غم گسار اور تاجدار خط کشید کریں۔ غم گسار یعنی ہمدرد، غم بانٹنے والا، تاجدار یعنی بادشاہ۔ اشعار کو پڑھ کر سوالات کے جوابات دیں۔ حق کا پیغام آپ لائے، دین اسلام آپ لائے۔ اشعار ہیں، حق کا پیغام آپ لائے، دین اسلام آپ لائے۔ سب سے پہلا سوال ہے، یہ اشعار کس نظم کے ہیں؟ جواب، یہ اشعار نظم نعت کے ہیں۔ دوسرا سوال، نظم کے شاعر کا نام لکھیں۔ جواب، نظم کے شاعر کا نام محمد اسحاق جلال پوری ہے۔ شاعر کا نام ایک دفعہ پھر سے پڑھتے ہیں، محمد اسحاق جلال پوری۔ اب اسی نظم سے متعلق ہمارا تیسرا سوال ہے، نبی کریم کون سا پیغام لائے؟ جواب، نبی کریم حق کا پیغام لائے۔ سوال نمبر 4، زندگی اور روشنی کس کے دم سے ہے؟ جواب، زندگی اور روشنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دم سے ہے۔ سوال نمبر 5، نثر لکھیں۔ جو اشعار ہم نے پڑھے ہیں اب انہی اشعار کی ہم نثر لکھیں گے۔ جواب، شاعر کہتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچ کا پیغام لائے اور دین اسلام لائے۔ والدہ کے نام بیمار پرسی کا خط لکھیں۔ سب سے پہلے ہم لکھیں گے امتحانی کمرہ، پھر وہ تاریخ لکھیں گے جس تاریخ کو ہم یہ خط لکھ رہے ہیں، یعنی آج 3 ستمبر ہے تو ہم آج کی تاریخ لکھیں گے 3 ستمبر 2020۔ پھر ہم مخاطب کریں گے پیاری امی جان۔
پھر سلام دیں گے السلام علیکم، اس کے بعد ندائیہ کا نشان ہوگا، پھر ہم موضوع لکھیں گے امید ہے گھر میں سب خیریت سے ہوں گے، کل بھائی جان کا خط ملا، آپ بیمار ہیں یہ جان کر افسوس ہوا، آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں اور کسی اچھے ڈاکٹر سے اپنا معائنہ کروائیں، وقت پر اپنی دوائی لیتی رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر عطا کرے۔ یہاں پہ ہم ان کے لیے دعا لکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر عطا کرے، پھر سب گھر والوں کو سلام دیں گے، سب گھر والوں کو سلام۔ اس کے بعد آپ لکھیں گے آپ کا پیارا بیٹا نام، یہاں پہ آپ اپنا نام لکھیں گے اور پھر اپنی جماعت لکھیں گے، جماعت سوم۔ آج ہم سبق نمبر 17 عنوان ریڈر تصویر کہانی کی پڑھائی کریں گے۔ آج ہم صفحہ نمبر 109 پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کے اہم الفاظ پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ دہرائیے گا۔ قیمتی، قیمتی، بادشاہ، بادشاہ، مسئلہ، مسئلہ، لومڑی، لومڑی، درباری، درباری یعنی دربار میں بیٹھنے والے لوگ، ان کو درباری کہا جاتا ہے۔ آئیے اب اپنے ہاتھ میں ایک کچی پنسل پکڑیں اور اس ریڈر کی پڑھائی کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ نئے الفاظ کو خط کشید کرتے جائیں۔ ترکیب کے مطابق، ترکیب مطابق خط کشید کریں۔ کوا بادشاہ کے محل سے ایک قیمتی ہار اٹھا لایا۔ بادشاہ، محل، قیمتی ہار، خط کشید کریں۔ یہ دیکھ کر درباری کوے کے پیچھے دوڑ پڑے۔ درباری، کوے، پیچھے، خط کشید۔ کوے نے ہار لے جا کر سانپ کی بل میں پھینک دیا۔ سانپ، ہار، بل، پھینک دیا، خط کشید کریں۔ بل وہ سوراخ ہوتا ہے جس میں سانپ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ درباریوں نے ہار اٹھاتے ہوئے سانپ دیکھا۔ درباریوں، خط کشید کریں۔ درباری وہ لوگ جو بادشاہ کے دربار میں بیٹھتے ہیں، ان کو ہم درباری کہتے ہیں۔ ہار اٹھاتے ہوئے سانپ دیکھا تو لاٹھیوں سے مار مار کر اسے ختم کر دیا۔ لاٹھیوں یعنی ڈنڈوں سے مار مار کر سانپ کو ختم کر دیا۔ یوں کووں کو ظالم سانپ سے چھٹکارا مل گیا۔ کووں، ظالم، خط کشید کریں۔ ظالم کا مطلب ہوتا ہے ظلم کرنے والا۔ چھٹکارا، خط کشید کریں۔ چھٹکارا یعنی ظالم سانپ سے نجات مل جانا، نجات۔ اب ہماری ڈائری کا وقت ہو چکا ہے۔ ہماری آج کی ڈائری نظم، نعت اور ریڈر تصویر کہانی کی پڑھائی کریں۔ نظم نعت کے سوالات کے جوابات اور والدہ کے نام بیمار پرسی کا خط یاد کریں اور چھٹیوں کے کام کے رجسٹر پر لکھیں۔ نظم نعت کے سوالات کے جوابات اور والدہ کے نام بیمار پرسی کا خط آپ کے چھٹیوں کے رجسٹر کے صفحہ نمبر 12 اور 13 پر موجود ہے۔ اب آپ کے لیے ایک اہم پیغام ہے۔ یہ کلاؤڈ کیمپس پیرنٹس ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کریں۔ اس پہ آپ کو اپنی تمام اہم معلومات ملیں گی۔ یہ اسکول کا فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ ہے۔ یہ یوٹیوب کی ویب سائٹ ہے، اس پہ آپ کو اپنی روزانہ کی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی۔ کسی بھی مسئلے کی صورت میں آپ اسکول کے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں
کہ آپ کو ہمارے آج کے سبق کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔